حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔ فرماتے ہیں گمنامی میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نیک خو شخص کے ساتھ محبت ہے اگرچہ وہ بدکار ہو، نہ کہ بدخو کے ساتھ جو ہر چند فصیح و بلیغ ہو۔ اور فرمایا ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ جب کوئی بے آبروئی یا رائن دینے والی بات تمہارے سامنے کسی شخص کی طرف سے نقل کرے تو اس کو جھڑک دو اور کہہ دو کہ تو اس سے بھی بدتر ہے، اس نے ہمارے پس پش بات کہی ہے اور تو ہمارے منہ پر کہتا ہے۔ فرمایا جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے سمجھ کہ وہ عمل تو نے کیا ہی نہیں، اور جس سے کوئی ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ فرمایا دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔ مومن کے لیے دنیا ریاضت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ فرمایا سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب۔ مستحق سوالی خدا پاک کا دیا ہوا عطیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ فرمایا جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے، اور تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ ان قریب تم سے لے لی جائے گی، اور افلاس پر رضامندی بے حد ثواب کا موجب ہے۔ فرمایا اس منزل دنیا سے جس میں تو ہے ڈرتا رہے کہ جدھر بھی تو دیکھے گا تیرے ارد گرد درندے ہی درندے ہیں۔ فرمایا مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پاک پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم و دینار پر۔ مومن کو نیند کرنا زیبا نہیں جب تک وہ اپنا وصیت نامہ اپنے سرہانے نہ رکھ لے۔ فرمایا بے عمل قول اور عمل بے اخلاص ناقابل قبول ہے، اور مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح سے معلم نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کا کس طرح ہوگا۔ مقصوم کی طلب بے فائدہ تکلیف ہے، اور غیر مقصوم کو طلب کرنا غضب الہی اور ذلت ہے۔ فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تم پر جفائے خلق کا مطلق اثر نہ ہو، اور اخلاص اسی کا نام ہے کہ لوگوں کی تعریف یا مذمت کا کچھ خیال نہ کیا جائے۔ فرمایا جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر، اور تنہا محفوظ ہے ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے۔ فرمایا اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ فرمایا تو تکبر سے نہیں بلکہ تواضع سے بڑا ہوگا۔ اب فرماتے ہیں ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسا کر اور رونے والوں کے ساتھ روتا رہا کر، اور جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ فرمایا دنیا کے سمندر سے بے خوف نہ رہ، اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ عمل پر غرور نہ کر کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ فرمایا غربت گناہوں سے بچاتی ہے اور تونگری گناہوں کا جال ہے، اس لیے غربت کو اپنا محافظ سمجھو۔ حریص کی بات خود غرضی اور خوشامد سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا سچ بولنا ناممکن ہے۔ اور فرمایا کسی کو اپنے گھر سے بے سر و سامان نہیں نکلنا چاہیے، اور نہ گھر والوں کو بے سر و سامان چھوڑ دینا مناسب ہے۔ فرمایا موت سے پہلے یاد خدا میں عزت ہے، کیونکہ کاٹتے وقت ہل چلانا اور بیج بونا حماقت ہے، اور اہل غفلت کے ساتھ بیٹھنا ہی تیری غفلت کی علامت ہے۔ فرمایا جو چیز دولت مند کی خراب ہو جائے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز درویش کی بگڑ جائے اس کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے۔
فرمایا دل پر ایک حجاب ہے جو ایمان کے سوا کسی اور چیز سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کفر اور گمراہی کا حجاب ہے۔ فرمایا دیندار لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی غریب و نادار ہوں، چشم حقارت سے نہ دیکھو کہ اس سے فی الجملہ اللہ پاک کی تحقیر لازم ہوتی ہے۔ اور فرمایا غافل امراء، کاہل فقیر اور جاہل درویشوں کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت ہے۔ فرمایا صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نفس کی مثال شیطان کی سی ہے، اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو۔ سخاوت گناہوں کو مٹاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ بے شک جن چیزوں سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہے ان میں سب سے بہتر سخاوت ہے، اور جن چیزوں سے باقی رہنے والے فائدے حاصل ہوں گے ان میں سب سے زیادہ مفید صدقہ ہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی مگر ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ سخی اللہ پاک کا محبوب ہے اور وہ اسے اجر عطا فرمائے گا، لوگ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا نہایت اچھا ہے، اور مالداری کی حالت میں بخل کرنا سخت برا فعل ہے۔ فقیر کی سخاوت اسے جلیل القدر بناتی ہے، اور مالدار کا بخل اسے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جو شخص اللہ پاک کی رضا کی خاطر لوگوں کو اپنا مال و دولت دیتا ہے اور اسی کی خوشی کے واسطے ان سے محبت رکھتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کامل کر لیتا ہے۔ طلوع فجر کے بعد آفتاب نکلنے تک ذکر الہی میں مصروف ہونے کے لیے مسجد میں بیٹھنا کوشش رزق کے لیے اطراف زمین میں سفر کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ پاک کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کا دل روشن اور نورانی ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کا دوام دل اور فکر کو منور و روشن کر دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سیم کورس 1 کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کی تمام دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کو جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اس کے حفظ و امان میں ہوں، اس کی رحمتوں کے حصار میں ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔